अस्सलाम वालेकुम। कुछ क्रिकेट हो जाए में आपको कहते हैं खुश आमदीद। जनाब, आज से वर्ल्ड कप T20 2022 की सुपर 12 लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। सो ये है आज की अहम खबर। लेकिन इससे बहुत बड़ी खबर ये है कि संडे को है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो जो मैचेस आज हुए उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन अभी से जो पारा हाई है, हर कोई बात करना चाहते हैं कि भाई इंडिया के लिए पाकिस्तान ने क्या तैयारी कर रखी है। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। डेफिनेटली इस पर बात होगी, इस पर एनालिसिस भी हासिल करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। लेकिन खबर ये है कि अभी अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और मेलबर्न में इस वक्त मौजूद हैं, जहां से मुसलसल खबरें ये आ रही है कि संडे को 80% चांसेस हैं कि बारिश हो जाएगी। तो इस पर मजीद भी तफसीलात हासिल कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त मेलबर्न में है। जी अकील, ओवर टू यू। बताइए क्या सोचा जा रहा है, कैसा जज्बा है और बारिश के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका हूं। यहां पर पाक भारत टाकरे का शिद्दत से इंतजार है और इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि मेलबर्न में जो है क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन क्योंकि जब मैं मेलबर्न पहुंचा तो बारिश ने मेरा इस्तकबाल किया, जिससे ये शायकीन में एक मायूसी पाई जा रही है, क्योंकि बारिश से जो है मैच के मुतासर होने का इम्कान है। जो महकमा मौसमियात की रिपोर्ट है उसके मुताबिक हफ्ते के रोज यानी कल जो है वो उसमें भी 95% बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जिससे दोनों टीमों पाक भारत टीमों के प्रैक्टिस सेशन मुतासर होने का कभी इम्कान है। लेकिन क्योंकि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है इसमें जो इंडोर की भी सहूलत है, यहाँ पर जो है दोनों टीमें अपनी भरपूर तैयारी कर सकेंगी। लेकिन जबकि इतवार के रोज जब ये टाकरा होना है, इस हवाले से भी महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की है उसके मुताबिक 80% जो है वो बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जिससे ये लगता है कि मैच जो है वो बर वक्त शुरू नहीं हो सकेगा और मुतासर भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि बारिश के आगे किसी का जोर नहीं है और ये अल्लाह की रजा है, हो सकता है कि बारिश कोई ऐसा सिलसिला जो है ये बारिश का आया हुआ है ये निकल जाए और मैच जो है वो हो जाए। लेकिन इसकी वजह से शायकीन में सख्त मायूसी पाई जा रही है और शायकीन की ये ख्वाहिश है कि ये मैच हो, दोनों टीमों के दरमियान मेलबर्न की बड़ी तरही ग्राउंड में आमने सामने आए और एक जबरदस्त टाकरा हो, जिससे दुनिया भर के शायकीन लुत्फानंदोज हों। ठीक है, हाई फीवर टाकरा है और डेफिनेटली इस हाई वोल्टेज टाकरे के लिए हर कोई अभी से नजरें जमा कर बैठा हुआ है। और अगर ऐसे में बारिश होगी तो बहुत सारे लोग जो है वो सैड हो जाएंगे। हम भी दुआ गो है कि ये मैच होना ही चाहिए, बट देखना ये कि खुदा को क्या मंजूर है, जिस तरह से अकील भी बात कर रहे थे। लेकिन इसके साथ ही एक बैड न्यूज से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अनसर्टेन न्यूज है। हम उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। शान मसूद का पता चला कि आज जब नवाज प्रैक्टिस कर रहे थे बैटिंग के लिए तो उनको जो है रैंडमली एक गेंद आकर लग गया और वो उनको हिट किया यहां पर और उसके बाद वो गिर गए। और जब वो गिरे जमीन पर तो उसके बाद उनका स्कैन करवाया गया और स्कैन से जो उन्होंने फिजियो ने अभी तक जो खबरें दी हैं उससे बताया जा रहा है कि कोई इंटरनल इंजरी नहीं है, शुक्र है खुदा का। लेकिन बैरूनी तौर पर उनको ब्रूज है, स्वेलिंग है। अब देखना यह है कि अभी रिकवरी के हवाले से वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं बताया जाएगा। तो ये भी बहुत ज्यादा अहम सी बात है जिस पर हमें गुफ्तगू करनी है। डेफिनेटली सबसे पहले तो पाकिस्तान इंडिया की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली संडे को ये मैच इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस मैच की हाइप है। इस मैच में बहुत सारे स्पेक्टेटर्स आते हैं, हर कोई इस मैच को देखना चाहता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम खुद सैटरडे को खेल रही है जहां पर ये पूरा टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया संडे को खेलेंगे, लेकिन बारिश मंडला रही है। देखिए, सारी दुनिया में जो T20 वर्ल्ड कप, अभी एशिया कप भी हुआ था, पाकिस्तान इंडिया का मैच पूरी दुनिया में जिसका इंतजार रहता है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो हम खेल ही नहीं रहे हैं, कि भाई इनका मैच कब। और खास तौर पे एक ग्रुप में रखा जाता है। एशिया कप में तो हमने देखा कि उसके बाद भी इस तरह से प्लान किया गया कि आगे भी 2 मैचेस हो सकें, एक जरूर हो गया। तो ये वजह ये थी, स्पॉन्सर और सबके लिए इतना ज्यादा इंडिया पाकिस्तान मैच का इंतजार रहता है। और अब ये जो बारिश की खबरें जैसे अकील बता रहे थे कि बारिश के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो अगर ये ऐसा होता है तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। साथ साथ आपने शान मसूद की जो बात की, तो हमारी भी दुआ है और मैं बाकी लोगों से भी दुआ करूंगा कि भाई शान मसूद जल्द सेहतियाब हो जाए। और खास तौर पे मैच तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उनकी सेहत बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब सर पे बॉल लगाए तो अभी तक पूरी तफसील आई नहीं। उम्मीद ये है कि वो बेहतरी की तरफ होंगे, तो प्लीज आप लोग भी जरूर उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। तो वो एक झटका उस तरह भी हुआ है कि जी अब एक 1 डाउन प्लेयर
اب آپ کو اگر میچ ہوتا ہے ہمارا سنڈے کا کہ شان اویلیبل ہوں گے، کیا پوزیشن ہوگی، آنے والے میچز میں کیا ہوگا، وہ ابھی تک تفصیل نہیں آئی. امید یہی ہے کہ وہ انشاءاللہ ریکور کر جائیں گے، تو وہ بھی ایک طرح کا ہمیں جھٹکا لگا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے انڈیا پاکستان کے میچ کی آپ بات کر رہی ہیں، تو اس وقت کل کے میچ کی بات نہیں کہیں پر ہو رئی. میں سارے چینل دیکھ رہا ہوں، ایون پاکستان کے، ایون انڈیا کے بھی دیکھے ابھی سے جی. اور لوگ بھی جو بات کر رہے ہیں جی سنڈے کا میچ کا، تو ورلڈ کپ تو پہلے سے چل رہا ہے. اب سپر سٹارٹ ہو رہا ہے. آسٹریلیا کھیل رہی ہے نیوزی لینڈ سے، انگلینڈ کھیل رہی ہے افغانستان سے، ان کی بات کر لیں. لیکن نہیں جی، پاکستان انڈیا کا میچ، خاص طور پہ وہ جو ایک ایشو اے سی سی والا چل گیا تھا، اس کے بعد سے اور زیادہ گرمی والا ماحول ہے کہ جی میچ ہونا ہے اور انڈیا سے جیتنا ہے، تو بہت زیادہ انتظار ہے. لیکن دیکھیں اب بارش کیا ساتھ دیتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے. ہاں لیکن اچھا، اب ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ میچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیٹس سے میچ ہو جائے گا، بیکاز وی ریئلی وانٹ دس میچ ٹو ہیپن. واٹ ڈو یو فیل؟ اب کیونکہ ہم تو ہرا چکے ہیں ان کو پہلے سے، تو not a big deal. Do you feel? دیکھیں ہم ہارے بھی تھے ایک ایشیا کپ کا میچ، لیکن ہاں جب سوچ رہے ہیں تو ہم اچھا ہی کیوں نہ سوچیں، میچ بھی ہو جاتا اور ہم جیت بھی جائیں. صحیح. پھر ہم جب ایشیا کپ میں ان سے ہار گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ہم جب جیتے اور ہارے بھی تھے، کوئی اتنا بہت قریب آ کے ہارے تھے. ہماری ان کو یہ ضرور پتا ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ میں جو ٹاپ آرڈر ہے اس کا بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے. اگر وہ وہاں سے ہمارے جو 2 اوپنرز ہیں ان کو اگر آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ہمارا جو ایک تھوڑا سا کمزور ایریا ہے اس میں جا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ جی اگر یہ 160 کے قریب بھی کرتے ہیں تو ان کی بولنگ ایسی ہے کہ جو ایز کمپیئر ٹو آپ دوسرے ملکوں کی جو بولنگ ہے ان پہ تو آپ کر سکتے ہیں، یہاں اتنے آسانی سے آپ ان پہ یہ ٹارگٹ بھی نہیں آپ بنا سکتے. تو انڈیا کی بیٹنگ ورسز پاکستان کی بولنگ کا مجھے مقابلہ زیادہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کی بیٹنگ ہم سے بہتر ہے اور ہماری بولنگ ان سے بہت بہتر ہے. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ میچ ہوتا ہے اور کتنا کو ہمارے بولرز جو اپنی پرفارمنس دکھاتے رہے ہیں، شاہین بھی واپس آ گئے، کیا وہ اس پہ قائم وہی پرفارمنس ان کی رہتی ہے. انڈیا کس طرح سے ان کو ہینڈل کرتا ہے. کوہلی جو بالکل ہی آؤٹ آف فارم تھے وہ بھی فارم میں آئے، واپس بہتر کھیلے. تو اب میچ بڑا مقابلے اور کانٹے کا ہونا ہے اور پریڈکٹ کرنا بہت کو مشکل ہے. اگر آپ ویسے بھی بات کریں نا، ایک تو پاکستان کرکٹ ٹیم کا پتہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ساتھ میں جو پاکستان کی پرفارمنس کوئی ایسی بری نہیں ہے، اور انڈیا کی بولنگ بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے اگر ہم کہیں کہ ہمارے اوپنر کے بعد مڈل آرڈر کمزور ہے. ٹرو. اچھا لیکن ایک پریشر تو ہے، obviously ہر دفعہ ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ زیادہ پریشر ہے. ایک انرجی چاہیے ہوتی ہے پاکستان انڈیا میچ کھیلنے کے لیے، اور وہ پازیٹیو انرجی آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس میچ کو تھرو کرنے کے لیے بھی، کیونکہ ایک تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، اسٹیڈیم کے اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، ہر طرف سے نعرے آ رہے ہوتے ہیں، ہر بال کے اوپر شور ہو رہا ہوتا ہے جس کا کوئی اس کا فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا اس بال کا، بٹ اس کے اوپر بھی اتنا ہیوج شاؤٹ ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو آپ کو ریپلے میں پتہ چلتا ہے اچھا کچھ نہیں ہوا تھا. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بلڈ اوور ہیئر از کہ اب جو یہ پولیٹیکل سچویشن ایک کریٹ ہو گئی، آئی اسٹریٹ فارورڈ سے کہ یہ پولیٹیکل ہے بیکاز دس از ہاؤ اٹ از. اس کے بعد کیا پریشر ہوگا اور بھی زیادہ پلیئرز پر، یا یو فیل کہ وہ اس سے بالکل کٹ کے آئے گا؟ اچھا مجھے کچھ لگتا نہیں ہے کہ ایسے پلیئرز پریشر لیں گے. اور ایک چیز واضح ہوگی کل جو ہم بات کرتے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جی ہماچل پردیش کے الیکشن نومبر میں، دسمبر گزرات، تو وہ سارا پلان جو ہے اسی کے تحت کیا جا رہا ہے. سے ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے کال کریں؟ وعلیکم السلام، ابوذر بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی ابوذر. میرا یہی سوال تھا کہ ابھی جیسے ہمیں پتا ہے کہ ہماری پرفارمنس جو چل رہی ہے یہ مڈل آرڈر کی وجہ سے، یہ خزل شاہ اور افتخار احمد، ان کی کوئی ریپلیسمنٹ یا نہیں ہے، یا انہیں کوئی ہم نے بھجوا دیا ہے، ہم نے کیوں انہیں کوئی بھجوایا ہے؟ ٹھیک ہے، معصومانہ سے سوال ہے، سادہ سا. یہ تو دیکھیں ہمارا بھی یہی سوال ہے جو آپ کا سوال ہے. اب اس کا جواب ابھی تک تو دیا نہیں، شاید ورلڈ کپ کے بعد دیں. لیکن دیکھیں حیدر علی تھوڑا سا بہتر کھیلے، انہیں کانفیڈنس دیا، جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر ٹیم میں رکھنا تھا تو ایشیا کپ میں بھی اگر ہم یہ انہیں کھلاتے رہتے تو بہتر ہوتا. لیٹس سی کہ وہ کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں. فخر ابھی تک کتنے فٹ ہیں، کتنا وہ کس طرح سے کھیلیں گے، وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں اور امید پہ دنیا قائم ہے. ہو سکتا ہے کہ پوٹینشیل تو موجود ہے اور ٹیم مینجمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ اس قابل ہیں کہ یہ اس بڑے ایونٹ میں پاکستان کو جتوا سکتے ہیں. تو اب ان پہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے.
کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ان کا اتنا کانفیڈنس ہے, تبھی انہوں نے کوئی چینج نہیں کیا. ہم کیا ساری دنیا ہی اس پہ سوال اٹھاتی تھی, لیکن وہ اپنے اس چیز پہ قائم ہے کہ جی اسی مڈل آرڈر کے ساتھ ہم نے ورلڈ کپ جیتنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ان کیس obviously ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ شان ول بی دیئر, بٹ جسٹ ان کیس if شان از ناٹ دیئر, what's going to happen then? دیکھیے فخر زمان اگر ٹیم میں آ گئے ہیں تو بھائی اس کا مطلب تو وہ کھیلنے کے لیے تیار ہوں گے نا. صحیح. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے لے لیا اور ٹیم کے یہ بھی نہیں بتایا کچھ کہ جی پہلے 3-4 میچز میں نہیں ہوں گے, بیکاز کوئی نیوز نہیں ہے اس حوالے سے. نہیں ہے تو پھر وہ شاید فخر کھیلیں گے, پھر حیدر علی بھی کھیل گئے ہیں, تو اب اس میں تو آپ کچھ کر نہیں سکتے نا. اب یہ سارا ایک دم سے ہوا ہے, اب یہ 2 دن میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر خدا نہ خواستہ انجری ایسی ہے کہ وہ ٹورنامنٹ سے ہوتے تو بھی آنے جانے میں مطلب آپ کو ٹائم لگے گا نا. تو اب اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ ضرور ہے کہ اب آپ کا ریپلیسمنٹ ہے تو فخر آئیں گے, حیدر آئیں گے, خوش دل ہیں, افتخار ہیں, آصف ہیں, انہی کے ساتھ. And you never know, they might send Nawaz up a little because they have tried that. 3-4 نمبر پہ نواز کو بھی بھیجا ہے, شاداب کو بھی بھیجا ہے. دیکھیں اب کیا پلان کرتے ہیں. ہاں, مجھے ایسا لگ رہا ہے ابھی ہم دیکھیں, ہم اس لیے بات نہیں کر رہے کہ کل تک ضرور واضح ہو جائے گا. ابھی ہمارے پاس بھی ایک دن اور ہے کہ شان کس کی سچویشن کیا ہے. ایٹ ٹائمز یو ہیو ریکورڈ بٹ یو آر ناٹ مینٹلی دیئر ٹو پلے اے میچ ایز ویل. اینیویز ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم, کون کال کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم میڈم, میں حافظ صاحب کی بات کر رہا ہوں بورے والا سے. جی, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی, میں پوچھنا چاہوں گا سر سے کہ پہلے تو ہم انڈیا کے خلاف کون سے 2 بیٹسمین کو یعنی نہیں کھلائیں گے, کون سے 2 بیٹسمین ریسٹ کریں گے ہمارے جو, اور بیٹنگ آرڈر ہمارا کیا ہوگا, اور اگر ہم یعنی کہیں پھنستے ہیں تو شاداب یا نواز کو ہم اوپر کھلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھنسنے والی سچویشن ابھی تک تو جو نیوز آ رہی ہے اس سے لگ رہا ہے, بٹ خدا کرے کہ ایسا نہ. ویل, آپ نے جو آپشنز ہمیں بتائے ہیں اس کا جواب ہم دیں گے آپ کو ایک بریک کے بعد, لیکن بریک پر جانے سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں فلائنگ مومنٹس brought to you by Emirates. ویلکم بیک اگین جناب. تو خبر یہ تھی جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتائی تھی کہ بھائی سپر 12 کا جو لائن اپ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب آج ایسے کون سے 2 میچز ہوئے کہ سپر 12 کا لائن اپ مکمل ہو گیا, تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آج ویسٹ انڈیز کا میچ تھا آئرلینڈ سے, جو کہ ویسٹ انڈیز نہیں جیت سکا, وچ از سیڈ, بیکاز بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ اس طرح کی ٹیم آنی چاہیے جس میں جوش ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, اپنی پازیٹو کرکٹ کھیلتے ہیں. تو اس پر ایک پیکج دیکھ لیتے ہیں, پھر بات کریں گے مزید کہ کیسے آج ویسٹ انڈیز ہار گئی. تو جناب دیکھا آپ نے, حالانکہ آج برینڈن کنگ نے بھی بہت اچھا کھیلا تھا, لیکن obviously ہر کوئی بات کر رہا ہے پال سٹرلنگ کی کہ جس طرح سے انہوں نے کھیلا, obviously he made his team win actually, اور بہت ہی زبردست آئی تھنک آؤٹ کلاس کر دیا جس طرح سے ویسٹ انڈیز کو. ڈیفینیٹلی بہت اچھی پرفارمنس. دیکھیں جی, ویسٹ انڈیز کی اس ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کی جو ہے طرح کی اداسی اس لیے ہے کیونکہ ہم نے 80s میں کرکٹ دیکھی ہے, بال بھی آپ کو بتا رہے ہیں. تو وہ ہم لوگ جو ہیں وہ ویسٹ انڈیز پاکستان کے بعد اگر کسی ٹیم کو دوسری کو پسند کرتے ہیں نا, زیادہ تر پاکستانی وہ ویسٹ انڈیز کو پسند کرتے ہیں. حالانکہ جن کا 80s میں کرکٹ جنہوں نے نہیں بھی دیکھی وہ بھی پسند کرتے ہیں. تو اتنی کچھ زبردست کرکٹ کھیلتے ہیں اور ٹورنامنٹ میں رہتے ہیں تو جان, جیسے میں کہہ رہا تھا شری لنکا کا بھی رہنا ضروری ہے, ویسٹ انڈیز کا بھی. لیکن نظر یہ آ رہا تھا, میں نے پچھلے بھی میچز دیکھے, ویسٹ انڈیز خوف میں تھا. خوف میں یہ تھا کہ وہ باہر نہ ہو جائے, اور وہ اسی خوف کی وجہ سے باہر بھی ہو گئے. اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ خوف کیوں تھا ان کے اوپر. خوف اس لیے تھا کہ وہ جو آپ پہلی بار یہ فرسٹ راؤنڈ کہہ لیں یا سپر 12 اس طرح کا آپ نے کھیلا نہیں ہوتا, جو باقی ٹیمیں وہ یوز ٹو ہوتی ہیں, ان کے اندر وہ پریشر نہیں ہوتا. جب آپ یہ اپنے سے نیچے کی ٹیموں کے اگینسٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہار کا زیادہ خوف ہوتا ہے, اور ان کو اتنا خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ اسکاٹ لینڈ ہار گئی, ان کو کیا فرق پڑے گا. تو وہ ایک وجہ ہوتی ہے. پھر آج وہی ہوا کہ رن آپ نے کم کیے 146, اور اس پہ پھر جو آئرلینڈ کھیلا انڈر پریشر, کیونکہ آپ چیز کرنے جاتے ہیں. پال سٹرلنگ نے بہت ہی شاندار, ٹکر نے بھی کی, اور پال سٹرلنگ کی بہت ہی شاندار پرفارمنس تھی. اور وہ ایک ایسے پلیئر ہیں کہ جو ایک آدھ میچ ایسا کھیل جاتے ہیں کہ سنگل ہینڈڈلی جتوا دیتے ہیں. اور اب ہم بہت فٹنس کی بات کرتے ہیں, ہمارے ایک جرنلسٹ امراض صدیقی ہیں جنہوں نے ٹویٹ بھی بڑا اچھا کیا تھا جو مجھے پسند آیا کہ جی اگر یہ پاکستان میں ہوتا تو شاید فٹنس پہ ہی باہر کر دیتے. تو آپ دیکھیں نا کہ آپ اس پلیئر نے میچ پورا جتا دیا تھا. جب میں اعظم کی بات کر رہا تھا, یہ ایون شرجیل کی بھی بات کر رہا تھا کہ بھئی آپ کے پاس اگر ان جیسے پلیئرز موجود ہیں تب تو ٹھیک ہے, اگر ان جیسے نہیں موجود ہیں تو آپ کو ایسے پلیئرز چاہیے ہوتے ہیں جو
آپ کو اگر 7 میچ کھیلنے آپ کو یقین ہے کہ یہ 2 میچ جتوا سکتے ہیں اکیلے, صحیح. تو ان پلیئرز پہ آپ پھر کمپرومائز کرتے ہیں. انہوں نے بھی تو کیا نا آئرلینڈ نے, کیسے آپ اسٹرلنگ کو گرا لیں, فٹنس تو دیکھیں ان کی. تو انہوں نے میچ آج جتا دیا, آئرلینڈ سپر 12 میں پہنچ گیا, اور ویسٹ انڈیز کے لیے بہت بڑا شوق ہے, اور وہاں کے بھی فین جو ہیں وہ ہم سے کم نہیں ہیں, تو ابھی جب واپس جائیں گے تو ان کو بھی ٹھیک ٹھاک سوال ہوں گے ان سے. اچھا, ہیونگ سیڈ کہ اعظم یا شرجیل کو کنسیڈر نہیں کیا گیا, یا اگر کنسیڈر ہو جاتے تو ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی. اب کچھ کوشچن یہ بھی ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائمز جو پلیئرز آپ چوز کر بھی لیتے ہیں, جو آپ کے فائنل 11 میں آ بھی جاتے ہیں, اس کے لیے بھی آپ کوئی بہت کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. اب دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے, جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, ٹاک اباؤٹ پاکستان ورسز انڈیا کے میچ کے لیے, ابھی تک فخر کے لیے کوئی کلیئر نیوز نہیں ہے. اور حالانکہ بریک میں ہم نے بڑی کوشش کی کہ کوئی تو گنجائش ہوگی, کہیں سے تو کوئی خبر نکل آئے گی کہ وٹ آر دے ایکسپیکٹنگ فرام فخر, از ہی فٹ ٹو پلے. اگر نہیں رہتا ہے شان, خدا نہ کرے اس کی انجری تھوڑا ٹائم لے رہی ہے اگر, تو پھر کیا آپشن ہوگا. تو کہیں پر کوئی خبر نہیں ہے. تو جس پلیئر کو اگر ہمارے پاس خبر نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر بھی کوئی سرٹنٹی نہیں ہے. تو پلیئر کے اوپر بھی تو آپ پریشر ڈال رہے ہیں. آخری مومنٹ میں ایک دن پہلے آپ بتائیں گے کل سے کھیلنا پہلے ہے. سوال انہوں نے کیا تھا کہ جی کسے بٹھانا ہے, کیا کھلانا ہے. ابھی تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 پلیئرز آپ کے, فخر کا جیسے آپ نے بات کی, اسی طرح شان کی اب بات ہو رہی ہے, اور ساتھ میں مڈل آرڈر جو ہے اس پہ تو پورا پاکستان ہی بات کر رہا ہے کہ بھائی کون فٹ ہوگا, مطلب کیسے یہ کریں گے, اور جس قسم کی پرفارمنس چلتی چلی آ رہی ہے تو سوالیہ نشان تو ہیں. صحیح. بٹ ہم سب وہی ہے کہ جی امید ہے, دعا ہے, سپورٹ ہے, اس طرح سے ہم چل رہے ہیں. ڈیفینیٹلی. لیکن ہم یہ جو ساری کانورسیشن کی ہے نا, ڈیفینیٹلی ہم پال سٹرلنگ کی جو اچھی کارکردگی ہے اس کو بالکل بھی اوور شیڈو نہیں کرنا چاہ رہے. وی آر سیئنگ دیٹ ود ہز فٹنس دیٹ ہی ہیز, اس نے زبردست کھیلا اور اپنی ٹیم کو جتایا. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک اور رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ دوسرے میچ کے بارے میں ہے, جس میں آج میچ تھا اسکاٹ لینڈ ورسز زمبابوے, اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا زمبابوے نے یہ میچ جیت لیا اور سپر 12 میں آ گئے. تو زمبابوے نے فائنلی سپر 12 کے اندر جگہ بنا لی. آبویسلی اسکاٹ لینڈ جس طرح سے ایک اپسیٹ کرتی ہوئی آئی تھی, اٹ وڈ ہیو ناٹ بین ایزی فار زمبابوے ٹو تھنک اسٹریٹ اینڈ میک اے اسٹریٹجی اگینسٹ دیٹ. دیکھیں زمبابوے میں ایک پلیئر جو بالکل ہی آپ کہیں کہ جی صحیح معنوں میں اس نے اپنا کھیل تبدیل کیا. رضا, کیا بات ہے جی, سکندر رضا وہ پلیئر ہی نہیں لگ رہا. بولنگ میں اس نے محنت کی, اس کے بعد بیٹنگ تو جی کمال. مطلب آپ یہ, اور یہ دوسرے پلیئرز کے لیے بھی ہے کہ آپ اگر آپ نئی جس طرح کی کرکٹ اور اسٹرائک ریٹ کی بات ہو رہی ہے, آپ سب یہ کر سکتے ہیں. تو ہم اب تو بیکاز جب ہم بات کر رہے تھے اس ٹورنامنٹ میں سکندر رضا, ٹھیک ہے جی, لیکن سکندر رضا تو مطلب سنگل ہینڈڈلی میچ جتوا رہا ہے, اور جس طرح سے بولنگ ہے تو وہاں پرفارم کر رہا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو باقی پلیئرز کو بھی سیکھنی چاہیے کہ آپ اگر بہتر ہونا چاہتے ہیں تو آپ بالکل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے جو محنت درکار ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی, جو سوچ ہے. اور اب سکندر رضا آپ دیکھیے کہ ورلڈ کپ زمبابوے آگے کھیل رہا, امید ہے آگے بھی وہ پرفارم کریں گے. لیکن جو ڈفرینٹ لیگز آل اوور دا ورلڈ ہوتی ہیں, سکندر رضا کی اب ایک ویلیو اور ایک ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. ڈیفینیٹلی لیگز کے لیے تو ڈیفینیٹلی بڑھ جائے گی, لیکن آلریڈی ابھی اس ٹورنامنٹ کے لیے بھی ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی. ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ سکندر رضا. اینڈ اس سے پہلے آج کے میچ میں بھی, دا لاسٹ میچ ایز ویل, جب ہم دیکھ رہے تھے تو کچھ کلپس اس کی پریکٹس کے بھی دکھا رہے تھے اینڈ ایوری تھنگ. ہی ہیز آبویسلی اس کے علاوہ بھی جو ابھی وہ محنت کر رہے ہیں, اب یہاں پر جو ہوتی ہے وہ کائنڈ آف, آپ جتنی بھی ٹریننگ لے رہے ہیں, آپ جتنے بھی ٹریننگ سیشن اٹینڈ کر لیں, یہ ایک کائنڈ آف اے وارم اپ ہی ہے. آپ اس میں کتنی محنت کریں گے, کیا کریں گے, کیا تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے پچھلے 3-4 سالوں میں ہی ہیز ورکڈ ریئلی ہارڈ, اور بہت زیادہ فوکس کے ساتھ اسے کھیلا ہے کہ, اور میرے خیال میں یہ سوچ کے کھیلا ہے کہ ہاؤ ہی ہیز ٹو گیٹ تھرو ٹو دیٹ لیول کہ اسے T20 میں پرفارم کرنا ہے, کیونکہ جو ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہوتا. آپ کو یہ بہت سارے پلیئرز کا فوکس ہی نظر نہیں آتا کہ آپ نے کس چیز کے لیے تیاری کرتی ہے. دیکھیں وہی اپروچ ہے کہ میں اس کرکٹ میں, ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ہوں یا ون ڈے کرکٹ میں بھی ہوں, لیکن T20 کرکٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق کھیلنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو مختلف طریقے سے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. تو وہ جو ان کی پرفارمنس اب گراؤنڈ میں نظر آ رہی ہے ان 3 میچز میں جو دیکھا گیا ہے, تو اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہے. آج وہ جس طرح سے کھیل رہے ہیں, پھر بولنگ میں بھی دیکھیں جب موقع مل رہا ہے تو وہ مشکل آسان نہیں ہے ان پہ ہٹ کرنا. تو بہت ہی شاندار ان کی پرفارمنس رہی ہے ابھی تک. جتنا بھی پورا یہ جو فرسٹ راؤنڈ ہوا اس میں جو مجھے ٹاپ پلیئر نظر آئے وہ سکندر رضا
सारी टीमों में एक अलग से नजर आ एक रहे तो हैं। परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर से कंसिस्टेंट भी हैं, जी, विच जी। इज वन ऑफ द गुड थिंग। एनीवेज, यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सुपर 12 की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। जनाब, तो हम बात कर रहे थे कि सुपर 12 में कौन कौन है ये जानना जरूरी है। वैसे तो बाकी सारी टीम्स का आपको पता ही होगा। क्वालिफायर्स के अंदर भी जो लास्ट रिजल्ट्स आए हैं उससे कुछ चेंजेस जरूर हुए हैं, तो उसके लिए आपको दिखाते हैं पहले ये रिपोर्ट। वापस आएंगे तो इस पर करेंगे मजीद बात। तो जनाब, अब चूंकि रिपोर्ट ने ये बता ही दिया है तो हम भी थोड़ी सी तवज्जो दे देते हैं, बिकॉज एवरीबडी इन द वर्ल्ड, आई फील पर्सनली कि हर कोई पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहा है। इतनी ज्यादा बात कर रहा है कि कोई ये भी नहीं बात कर रहा कि संडे को जो पहला मैच होना है भाई उसके बारे में बात कर लो, और उससे पहले भी 2 मैचेस है उसके बारे में कोई बात कर लो। तो हम बात करेंगे। वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड वी डेफिनेटली गोना डिस्कस द फर्स्ट 2 मैचेस, दैट इज न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड द अदर मैच इज इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। तो दोनों मैचेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो ये कि न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया काइंड ऑफ अ रवायती टाकरा, और डेफिनेटली दोनों टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया मोस्ट ऑफ टाइम जीता है, बट व्हाट डू यू फील इज द प्रोबेबिलिटी फॉर टुमारो? देखिए, न्यूजीलैंड अभी हमने रिसेंटली जो सीरीज देखी उसमें पाकिस्तान से हारा, और जो जिन कंडीशंस पे वो मैच हुए वो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया में उस किस्म की कंडीशंस होंगी, क्योंकि बड़ा वो स्पिनर्स को भी मदद मिल रही थी, बॉल भी सही मायनों में बैट पे नहीं आ रहा था, और विलियमसन पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा था न्यूजीलैंड। गप्टिल भी उस तरह कोई नजर ही नहीं आए। और ऑस्ट्रेलिया की खास बात यह कि ऑस्ट्रेलिया बाज़ वक़्त बायलैटरल सीरीज अच्छी नहीं खेलता, वो बांग्लादेश से भी हार गया था, लेकिन वर्ल्ड कप में आके को बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और ये वर्ल्ड कप क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो एक एडवांटेज, होम एडवांटेज तो उनको है। तो T20 क्रिकेट में आप प्रेडिक्ट तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देख भी लिया कि इतनी बड़ी बड़ी टीमें जिस तरह से फर्स्ट राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हो गई, तो कहना आसान नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बेहतर लगते हैं। और साथ में जो दूसरा मैच इंग्लैंड और अफगानिस्तान का होने जा रहे हैं, इंग्लैंड तो अभी अपनी पूरी टीम भी नहीं थी, तो उनके बगैर जो पाकिस्तान में खेल के गया है, टॉपली उनके फास्ट बॉलर अनफिट भी हो गए हैं, लेकिन टायर मिल्स आ गए हैं, बट अपार्ट फ्रॉम उनकी इंजरी, टीम उनकी मुझे तो सबसे ज्यादा अगर कोई फेवरेट वर्ल्ड कप के लिए अभी तक टीम लग रही है वो इंग्लैंड की लग रही है। तो लेट्स सी अफगानिस्तान के अगेंस्ट कैसा खेलते हैं। गुरबाज की इत्तला तो मोस्ट प्रॉब्ली वापस ही आ गए, जो उनको बॉल लगा था शाहीन वाला, तो वो भी वापस आ गए। अफगानिस्तान देखना है कि उनके स्पिनर्स जो मुश्किलात खड़ी करते थे यूएई में, यहाँ पर कैसी बॉलिंग करते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। बट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मेरी नजर में फेवरेट्स लग रहे हैं फॉर टुमारोज मैच। तो यू फील के एक एज है इंग्लैंड को, सॉरी अफगानिस्तान को, वो इंग्लैंड अगेन, और दूसरा सवाल ये कि कल टॉस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इन द सेकंड मैच, हैविंग सेड कि ड्यू है ऑफ कोर्स। देखिए, हमने अभी देखा एक ड्यू का फैक्टर अब ऐसा है कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि वो बड़ा को फर्क डाला था उसने यूएई में। यहाँ पर होता ये है कि जो छोटी टीमें होती हैं उनको ज्यादा नुकसान हो जाता है। सही। अगर अफगानिस्तान बाद में बॉल करे तो उनको थोड़ा सा नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि वो एक तो प्रेशर भी उनके ऊपर होता है और उसको इतनी आसानी से हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन बड़ी टीमें इन चीजों को जहन में रख के तैयारी करती हैं। ड्यू अक्सर मैंने देखा था वो गीले बॉल से बॉल भी बहुत सी जगहों पे की जा रही होती है कि ताकि वो बेहतर उसको तैयारी कर सके। और हमने यूएई में लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी देखा था कि टीमें बाकायदा तैयार थी कि जी बॉल गीला होगा और हमारे बॉलर ने उसके साथ ही बॉल करनी है। तो इंग्लैंड, मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन हो इंग्लैंड फेवरेट है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में तो फिर भी न्यूजीलैंड के चांसेस थोड़े से हैं कि जी वो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकता है, बट अफगानिस्तान का मुझे अपसेट या सरप्राइज होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि इंग्लैंड में ऑफ कोर्स अदरवाइज बहुत ज्यादा बारिश होती है, सो दैट does that also make them a little used to playing in देखिए, अब such इंटरनेशनल conditions? क्रिकेट अब आप जब खेल रहे हैं, सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इस किस्म की कंडीशंस काफी हद तक यूज्ड टू हो गए हैं प्लेयर्स। मतलब डिफरेंट मुल्कों में PSL भी जो इंग्लैंड के प्लेयर्स यहाँ खेलने आते हैं तो अक्सर बॉल गीला होता है और आप उसके साथ भी बॉल कर रहे होते हो। जॉर्डन है, तो ये सारी कर रहे होते हैं, मोइन ने भी खेला है यहाँ पर। तो
تو یہ سب یوز ٹو ہیں، عادل صحیح. رشید بھی یہ سب یوز ٹو اچھا، ہیں. کل کے میچز کے اوپر تو ڈسکشن ہو گیا. پورے جو گروپ 1 اور گروپ 2 ہے، اس میں سے 6 ٹیموں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو کون سا گروپ زیادہ انٹرسٹنگ ہے؟ بیکاز اب پورا گروپ مکمل ہو گیا ہے. پاکستان انڈیا کی پریزنس ہے obviously، اور دوسرا یہ کہ کون سی ٹیم دونوں گروپس میں تھریٹس ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بگر تھریٹس آئرلینڈ ہو سکتی ہے، پھر اسی طرح زمبابوے بھی اچھا کھیلا ہے. دیکھیے ہم نے جو پہلا راؤنڈ دیکھا ہے نا، اس سے اندازہ یہ ہے کہ ہم جو ایسوسیٹ کنٹریز ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو بس آسانی سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، تو یہ بھی بعض اوقات پریشانی کھڑی کر دیتے، کیونکہ 20 اوور کی کرکٹ ایسی ہوتی ہے کہ 2 پلیئر چلتے ہیں اور میچ کا بالکل نقشہ بدل دیتے ہیں. صحیح. تو اب قطعی طور پہ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹیمیں جی کو مقابلہ ہی نہیں ہوگا. آپ نے اچھی کرکٹ کھیلنی ہوگی اور کسی کو بھی آسان حریف کے طور پہ نہیں لینا ہوگا اگر تو آپ نے سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنا ہے. جی. تو اب وہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایک پتا ہے کہ جی ہمارے گروپ میں آ گئی یہ میچ تو ہم جیتے ہی جیتے اور کوالیفائرز میں جس طرح کے اپسیٹس ہم نے دیکھے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بڑی ٹیمیں بھی گھبرا گئی ہوگی کہ یو کین ناٹ ریئلی ٹیک اینی ٹیم دیٹ ویری ایزی کہ آپ کو لگے کہ ہاں ہم اس ٹیم سے جیت جائیں گے. ویل ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. اب کل سے چونکہ سپر 12 کے میچز کا آغاز ہو جائے گا، تو اب جو ہوگا وہ مقابلہ ہوگا تگڑا. تو اس کے لیے آپ کو آن ٹاپ رہنے کے لیے دیکھنا ہوگا شو. ابھی سے وقت ہو گیا ختم. کل کے شو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے کچھ کرکٹ ہو جائے.